آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، مذہب اسلام میں خواتین کو جو درجہ، جو مقام دیا گیا ہے، شاید کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا۔ خواتین کی حرمت، ان کی عظمت اور ان کے حقوق کو اسلام میں جس قدر واضح کیا گیا ہے، کسی دوسرے مذہب میں وہ نظر نہیں آتا۔ دور جہالت میں جس طرح بیٹیوں کا قتل کیا جاتا تھا اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ سلسلہ ختم پذیر ہوا۔ ناظرین، آج یوم خواتین کے موقع پر ہم آج آپ کو ہمارے ملک بھارت کی چند ان بہادر خواتین سے روبرو کروائیں گے جن کی خدمات اور کارناموں نے انہیں یادگار بنا دیا۔ ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے سلطنت غلامان کی سلطان رضیہ سلطانہ کا۔ سلطان التمش، جو سلطنت غلامان کے بانی تھے، اپنی حیات میں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے بعد اگر کوئی ان کی سلطنت کو سنبھالنے کے قابل ہیں تو وہ رضیہ سلطان ہیں۔ سلطان التمش کے انتقال کے بعد شہزادہ رکن الدین التمش نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی، لیکن صرف 7 ماہ کی حکومت میں اس نے رعایا پر جو ظلم ڈھایا، اس نے رعایا بدزن ہو گئی اور عوام کی بھلائی کے لیے رضیہ سلطان نے اپنے بھائی کو بے دخل کرتے ہوئے حکومت سنبھال لی اور مختصر سے عرصے کے لیے ہی صحیح ایک شاندار اور تاریخی حکمرانی کی داغ ڈالی، جس میں عدل و انصاف اور عوام کی فلاح و بہبود کی بے مثال کام کیے گئے، جس کی وجہ سے آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا نام آتا ہے ملکہ چاند بی بی کا۔ چاند بی بی کو چاند سلطانہ اور چاند خاتون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چاند سلطانہ 1550 کو سلطنت احمد نگر میں شاہ احمد نگر حسین نظام شاہ کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ حسین و جمیل چاند سلطانہ فن صفاگری میں ماہر تھی۔ وہ ایک نڈر اور بہادر خاتون تھی جو ہمیشہ پردے میں رہا کرتی تھی، لیکن جب میدان کارازار میں آتی تو اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اپنے مادر وطن احمد نگر کی دفاع کے لیے انہوں نے اس وقت مغل شہنشاہ اکبر اعظم سے لوہا لے لیا تھا۔ اکبر اعظم نے 1595 کو احمد نگر کی مہم پر شہزادہ مراد کو روانہ کیا تھا، لیکن چاند سلطانہ نے شہزادہ مراد کو نامراد لوٹا دیا تھا۔ 1598 کو انہی کے ایک قلعہ دار حمید خان کی غداری کی وجہ سے انہیں انہی کے محل میں قتل کر دیا گیا تھا۔ چاند بی بی کے بعد اب ذکر آتا ہے بیگم حضرت محل کا۔ اس بہادر اور نڈر خاتون نے اپنے شوہر کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارت پر انگریزوں کے تسلط کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ بیگم حضرت محل اپنے محدود وسائل کے ساتھ تحریک قدر میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں حصہ لیا۔ سلطنت اودھ میں انگریزوں کے ناکوں چنے چبا دیے۔ ان کے اس بہادری کو دیکھ کر انگریزوں نے ان کو ان کی سلطنت واپس کرنی چاہی، لیکن غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت کو ترجیح دی اور باقی زندگی گمنامی میں ہی گزار دی۔ آج بھی ملکی جدوجہد آزادی اور تحریک قدر کا کہیں بھی ذکر آتا ہے تو بیگم حضرت محل کو ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے وطن عزیز میں کیسی عظیم مسلم خواتین گزری ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ملک کے آزاد ہونے کے بعد بھی کئی مسلم خواتین ایسی ہیں جنہوں نے ملک کی تعمیر و توسیع میں اہم رول ادا کیا۔ انشاءاللہ آئندہ موقع کی نسبت سے ایسی تمام خواتین کے کارناموں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب مجھے زکیہ کو دی اجازت اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔